حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ میں نے کچھ دیر کے لیے جب آنکھیں بند کی تو کھولنے پر میرے سامنے کعبہ آ گیا جس کو ڈھا دیا گیا تھا۔ اس کی تھوڑی تھوڑی دیواریں اونچی ابھی ہوئی تھیں، یوں لگ رہا تھا کہ یہ لوگ اس کی نئی تعمیر کر رہے ہیں۔ ایک آدمی دوسرے سے کہہ رہا تھا، ہم قریش تو پہلے ہی ڈرتے تھے کہ کہیں سیلابی پانی پہاڑوں کی طرف سے آ کے کعبہ میں داخل نہ ہو جائے، اور دیکھو وہی ہوا۔ اب کہ ہمیں مضبوط اور بلند دیواریں بنانی ہوں گی تاکہ دوبارہ ایسا نہ ہو، اور اوپر چھت بھی ڈالنی چاہیے۔ یہ شاید کوئی سردار تھا۔ وہ پھر بولا، اس دفعہ ہم دروازہ بھی اونچا کریں گے اور اس کو تالا بھی لگایا جائے گا تاکہ بیت اللہ میں جانے کی اجازت دیکھ کے دی جائے اور ہر ایرا غیرہ اندر نہ جا سکے۔ تبھی یہ ممکن ہوگا کہ چوری کا ایسا واقعہ کبھی دوبارہ پیش نہ آئے۔ میں حیران ہو گئی، یہاں پہ چوری ہوئی ہے؟ میں نے ادھر ادھر گھوم کے کچھ سنگن لینے کی کوشش کی کہ ہوا کیا ہے۔ کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ بیت اللہ کی نظر میں جو لوگ اپنا مال یہاں پہ لا کے ڈالتے تھے وہ خزانہ کسی نے چوری کر لیا تھا۔ میں دیکھ رہی تھی ایک رومی نسل کا آدمی، شاید کوئی معمار تھا، وہ بڑی مہارت سے ہدایات دے رہا تھا کہ کس طرح پتھر لگائے جائیں، کس طرح اینٹیں لگائی جائیں، کیسے گارا لگایا جائے۔ کعبہ تو ڈھایا جا چکا تھا اور اب ہر طرف سے اس کی دیواریں چنی جا رہی تھیں۔ یہ کتنا اچھا کام انہوں نے کیا کہ ہر دیوار ایک قبیلے کو دے دی گئی تھی اور وہ اپنی اپنی طرف کی دیوار بنا رہا تھا تاکہ کسی کو بھی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ سب اپنے اپنے کام میں بڑی دلجمی کے ساتھ لگے ہوئے تھے، بہت شوق اور محنت اور لگن سے اپنی اپنی طرف کی دیوار تعمیر کر رہے تھے۔ کام سخت تھا، پتھر ڈھونے پڑ رہے تھے، دور سے لانے پڑ رہے تھے، مگر کوئی بھی شکایت نہیں کر رہا تھا۔ ان کا شوق دیدنی تھا۔ مجھے یاد آیا ہمارے وقت میں بھی تو ہم کعبہ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی کتنے شوق کے ساتھ اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ سب آگے بڑھ بڑھ کے اپنا حصہ ڈالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا میرے پیارے نبی اور ان کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو ڈھو کے لا رہے ہیں۔ اچانک ایک طرف ایک شور اٹھا، کوئی ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا یا کوئی لڑائی ہو رہی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کے دیکھا، حجر اسود چونکہ کونے میں تھا تو دونوں طرف کے لوگ، دونوں قبائل اپنی اپنی طرف کی دیوار اونچی کر کے وہاں تک پہنچ گئے تھے، اور ہر کوئی اب یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود وہی لگائے۔ کچھ دیر میں اچھی خاصی بھیڑ جمع ہو گئی۔ لوگ چیخ رہے تھے، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم یہ پتھر خود لگائیں گے،
ہمارا قبیلہ لگائے گا۔ دوسری طرف والے کہہ رہے تھے یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ شرف تو ہمارے حصے میں ہی آئے گا۔ اب وہ لوگ جو تیسری اور چوتھی طرف دیوار بنانے میں لگے ہوئے تھے وہ بھی اپنا کام چھوڑ کے ادھر آ گئے، اور وہ کہنے لگے ہجر اسود کے بارے میں تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، وہ تو ہمارے حصے میں آیا ہی نہیں، ہم تو ادھر کی دیواریں بنانے میں لگے ہوئے، اس میں تو ہمارا حصہ بھی ہونا چاہیے۔ آوازیں اتنی بلند ہونے لگیں کہ لگتا تھا ابھی یہاں جنگ چھڑ جائے گی۔ میں حیران تھی کہ ہجر اسود کی ان کے زمانے میں بھی اتنی قدر و قیمت، اتنی اہمیت کہ یہ ایک دوسرے کے خون کرنے پہ بھی تل گئے ہیں۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے جتھے ساتھ لے کر پوری قوت سے اپنے دلائل دے رہا تھا کہ یہ اسی کا حق ہے کہ وہ ہجر اسود نصب کرے۔ تعمیر کا کام تو کہیں پیچھے ہی رہ گیا، سب لوگ یہ بھول گئے کہ وہ کر کیا رہے تھے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ تو یہی کھڑا ہو گیا کہ ہجر اسود کون لگائے گا۔ ہر قبیلہ دوسرے کو خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے ابھی دوسرے کا خون پی جائے گا۔ اتنے میں ایک بہت بوڑھے بزرگ شخص کہیں سے تشریف لائے۔ وہ اپنے چہرے سے ہی بہت دانا لگ رہے تھے۔ لوگ کہنے لگے ابو امیہ بن مغیرہ آ گئے۔ یہ تمام لوگوں میں سب سے عمر رسیدہ تھے، لگتا ہے قریش کے سب سے بوڑھے آدمی۔ انہوں نے آ کے سب سے کہا اے قریش، تم جس معاملے میں اختلاف کر رہے ہو تو ایسا کرو کہ اس شخص کو اپنا حکم بنا لو جو سب سے پہلے مسجد کے باب بنو شہبہ سے داخل ہو۔ لوگ ان کی بات سن کر کچھ مطمئن سے ہو گئے، شکر ہے ان کو بات سمجھ آ گئی۔ سب سر ہلانے لگے، سب کے چہروں پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ وہی جو ابھی دوسروں سے لڑنے پہ تلے ہوئے تھے اب کچھ قدرے کام ڈاؤن ہو گئے۔ سب کی نظریں اب باب بنو شہبہ کی طرف تھیں۔ اتنے میں وہاں دور سے مجھے میرے پیارے نبی داخل ہوتے ہوئے نظر آئے۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی، اور میں نے دیکھا کہ میں ہی صرف خوش نہیں تھی، میرے علاوہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ تھے سب کے چہرے کھل گئے۔ سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی، امین جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر راضی ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ یہ سب میرے نبی کو اتنی عزت دیتے ہیں، اتنی اہمیت دیتے ہیں، اور میرے نبی کی ریپوٹیشن ان لوگوں میں اتنی اچھی ہے، ان کو کتنا اعتماد ہے ان پہ، یہ آپ کی کتنی تکریم کرتے ہیں۔ اور مجھے یقین سا ہونے لگا کہ جب میرے نبی ان کو توحید کا پیغام دیں گے تب بھی یقیناً یہ مان ہی جائیں گے، آخر اتنی عزت جو کرتے ہیں۔ میرے نبی قریب پہنچے تو لوگوں نے آگے بڑھ کے ان کو اپنا ماجرا سنایا، اپنے جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے حکم بنایا۔ میں نے دیکھا میرے نبی حالانکہ نوجوان تھے، آپ سے بڑی بڑی عمر کے لوگ تھے جو آپ کے ارد گرد تھے، مگر آپ ذرا بھی نہ گھبرائے، نہ کسی کے روب میں آئے، اور آپ نے کتنی حکمت اور دانائی کے ساتھ بڑے پرسکون لہجے سے فرمایا جاؤ میرے پاس ایک کپڑا لے آؤ۔ کہیں سے کوئی ایک بڑی سی چادر لے کر آپ کے پاس آ گیا۔ میرے نبی نے اس کو زمین پہ بچھایا اور میرے سامنے انہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ہجر اسود کو اس میں رکھ دیا۔ پھر میرے نبی نے سب سے فرمایا ہر قبیلہ چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لے، پھر سب مل کر اس کو کعبہ کے پاس لے چلو۔ ہر قبیلے کا ایک ایک فرد آگے بڑھتا ہے اور چادر کے کنارے سے پکڑ کر اٹھاتا ہے، گویا ہر کوئی اپنے قبیلے کو ریپرزینٹ کر رہا تھا۔ پھر سب اس جگہ تک لے آئے جہاں ہجر اسود نصب ہونا تھا۔ اب میرے نبی آگے بڑھے اور اس پتھر کو اٹھا کے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ سبھی خوش ہو گئے،
میں سوچ رہی تھی میرے نبی میں کتنی فراست ہے، کتنی دانش مندی ہے، اور کتنا لوگوں کا احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے ہاتھوں سے ہی نصب کروانا تھا، اور میرے نبی چاہتے تو خود ہی یہ کام کر لیتے، مگر انہوں نے کتنا سب کے جذبات کا احساس کیا کہ سب کو شامل کر لیا اس خیر میں۔ واقعی یہ خوبی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ اکثر لوگ کوئی خیر کا کام جب دیکھتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ بس میں کر لوں اور کسی کو بھی یہ حصہ نہ ملے، لیکن میرے نبی نے سب کا حصہ ڈلوایا، سب کو مطمئن کیا۔ کیوں نہ لوگ آپ سے خوش ہوتے، کیوں نہ لوگ آپ کی تعریف کریں، کیوں نہ لوگ آپ کو امین اور صادق کہیں اور کریم کہیں۔ لوگ مطمئن ہو کے اب دوبارہ خوشی خوشی اپنے کام میں لگ گئے۔ اس طرح سے ایک بہت بڑا فتنہ میرے نبی کی وجہ سے دب گیا، ایک بڑی جنگ دم توڑ گئی، اور میں نے بھی سکھ کا سانس لیا، اس لیے کہ یہ جگہ کوئی خون خرابے کی تو نہیں تھی۔ میں اب وہاں سے روانہ ہو گئی۔ راستے میں مجھے ایک آدمی نظر آیا جو لوگوں کو بت پرستی سے منع کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، لوگوں، تم میں سے کوئی ایک بھی ابراہیم کے دین پہ نہیں ہے سوائے میرے، تم سب یہ دین چھوڑ چکے ہو۔ میں نے تم لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتا ہوں۔ وہ بت نہیں پوجتے تھے، میں انتظار میں ہوں ایک نبی کے آنے کا، اور وہ اولاد اسماعیل میں سے ہوگا، مگر مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے وقت کو پا نہ سکوں گا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ پھر وہ شخص بڑی لجاجت سے ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ، میں اگر تیری عبادت کا کوئی بہترین طریقہ جانتا ہوتا تو میں اس طرح تیری عبادت کر لیتا، لیکن مجھے علم نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنی ہتھیلیاں زمین پہ رکھی اور سجدہ ریز ہو گیا۔ میں دیکھ رہی تھی، لوگ اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں کر رہے تھے، اس کی باتوں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ ایک نوجوان نے گزرتے ہوئے اس کی بات سننے کے لیے کھڑے ہونا چاہا تو اس کے دوست نے اسے کہا، یہاں رکنے کی ضرورت نہیں، آگے چلو، اس کی تو روز کی یہی کہانی ہے، سر پھر آئے، لوگوں کو ایسے ہی کہتا رہتا ہے۔ وہ حیران ہو کے بولا، اچھا کون ہے یہ؟ یوں لگتا تھا کہ شاید یہ شخص یہاں پہ نیا آیا ہے۔ دوسرے نے اس سے کہا، یہ زید بن عمر بن نفیل ہے، اس کے جیسے چند اور سرپھرے بھی مکہ کی بستی میں موجود ہیں، وہ بھی اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ تو ہمارے خداؤں کی قربانی والا گوشت بھی نہیں کھاتا۔ عقل ماری گئی ہے اس کی۔ میں چپکے سے کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ایسے شرک کے اندھیرے میں بھی کوئی ہے جو حق کی بات کرنے والا ہے۔ واقعی جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ واقعی ایسے معاشرے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو رکھا ہوا ہے جو توحید کی بات کرنے والے ہیں۔ وہ شخص اپنی باتیں بولتا جا رہا تھا، اس کو پرواہ نہیں تھی کوئی سن رہا ہے یا نہیں۔ وہ کہہ رہا تھا، لوگوں، اپنی بیٹیاں زندہ دفن نہ کرو، مجھے دے دو، میں ان کو پال لوں گا۔ میں نے سوچا، میرے پیارے نبی اسی معاشرے میں اس کے سامنے گھوم پھر رہے ہیں، مگر اس کو معلوم نہیں کہ یہ ہیں وہ آخری نبی جن کے انتظار میں وہ ہے۔ ابھی تو میرے نبی کو خود بھی معلوم نہیں کہ وہ نبوت کی معراج پانے والے ہیں۔ میں نے پھر کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی۔ اب جب کھولا تو خود کو خدیجہ کے گھر میں پایا۔ ننھے ننھے بچے ادھر ادھر کھیل رہے تھے۔ یہ گھر اب بچوں کی وجہ سے رونق سے بھر گیا تھا۔ خدیجہ بڑی محنت سے کچھ کھانا باندھ رہی تھی۔
پھر میں نے اپنے نبی کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا. انہوں نے بچوں کو پیار کیا، خدیجہ سے حال احوال پوچھا. ان کے چہرے سے پریشانی عیاں تھی. یوں لگتا تھا لوگوں کے حالات دیکھ دیکھ کے اور کوڑ کوڑ کے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے. آخر کیوں نہ کوڑیں؟ یہ معاشرہ تو کہیں سے بھی ایک انصاف پسند معاشرہ نہیں لگ رہا. ظلم ہی ظلم ہے، جہاں دیکھو ظلم. میرے نبی کچھ دیر ختیجہ سے باتیں کرنے لگے. ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ پہاڑ پر ایک غار میں جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مصروف ہیں اور کھانا لے کے جا رہے ہیں. خدیجہ نے کھانا اچھی طرح پیک کر دیا تھا. انہوں نے وہ میرے نبی کو دیا اور میرے نبی روانہ ہو گئے. زندگی اس جگہ پہ معمول کے مطابق چل رہی تھی. مکہ کی گہما گہمی رونقیں اسی طرح تھی. دن یہاں گزر رہے تھے. ایک دن میں نے اچانک سے دیکھا میرے نبی گھبرائے ہوئے کہیں سے آ رہے ہیں اور تیزی سے اپنے گھر میں داخل ہوئے. میں بھی پیچھے ہو لی. دیکھا تو اپنی پیاری بیوی خدیجہ سے جا کر کہنے لگے، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. میرے نبی پہ گھبراہٹ طاری تھی. لگ رہا تھا ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. کیا بات ہے، بیمار ہو گئے ہیں یا کسی سے کسی بات کے اوپر کوئی جھگڑا ہو گیا ہے؟ ہزاروں خیالات میرے ذہن میں آئے. میرے نبی خوف زدہ لگ رہے تھے. خدیجہ نے بغیر کوئی دوسرا سوال کیے گئے ان کو چادر اوڑا دی، مگر وہ بھی کچھ سمجھ نہ پائیں کہ ہوا کیا ہے. ہاں، سمجھدار اتنی تھی کہ ایسا نہیں کیا کہ فوراً سوالات کی بوچھاڑ کر دیں. خاموش رہیں. میں نے دیکھا آہستہ آہستہ میرے نبی کے چہرے سے خوف کے بادل چھٹنے لگے. آپ کچھ افاقہ محسوس کرنے لگے. خدیجہ کا کتنا تحمل تھا. اس سارے عرصے میں نہ وہ پینک ہوئیں، نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی باتیں کہیں جو ناگواری کی ہوں، نہ ہی وہ واویلا کرنے کھڑی ہو گئی. میں نے سوچا اگر میرے ہاں کی خواتین خدیجہ کی جگہ ہوتی تو نہ جانے کیا کیا کہتی. ضرور کہتی، کس نے کہا تھا جانے کو؟ میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ نہیں ہونا چاہیے. میں خود کو بھی اب اس پوزیشن میں رکھ کر سوچ رہی تھی، اگر میں یہاں ہوتی تو کیا میں اتنا ضبط کر سکتی تھی؟ یہ خدیجہ کا ہی حوصلہ تھا. خاموشی سے میرے نبی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ان کو دلاسا دینے کی کوشش کر رہی تھی. آہستہ آہستہ جب میرے نبی کا خوف کچھ دور ہوا اور وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئے، تب انہوں نے خود ہی بتانا شروع کیا کہ غار میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور وہاں ایک فرشتہ آیا جس نے ان کو بھینچا ہے اور کچھ پڑھنے کو کہا ہے. آخر میرے نبی نے فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. میں نے دیکھا خدیجہ بڑے تحمل کے ساتھ ان کی ساری بات سنتی رہی، ذرا بھی گھبرائی نہیں. اور میں نے تو اپنے زمانے میں سائیکالوجی میں پڑھا تھا کہ گھبرائے ہوئے شخص سے زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے، اس کو پہلے پرسکون ہونے دینا چاہیے. یہ ریسرچ تو میرے زمانے میں آئی، اور 1400 سال پہلے خدیجہ کو کیا یہ معلوم تھا کہ اس طرح سے تسلی دینی ہے اور سوالات نہیں کرنے؟ تحمل سے سننے کے بعد بھی انہوں نے آگے سے کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کی. ایسا کچھ نہیں بولا جس سے میرے نبی اور گھبرا جاتے.
جیسے ہم میں سے اکثر ناسمجھ بیویاں کرتی ہیں۔ یہ واقعہ خدیجہ کے لیے بھی یوں لگ رہا تھا کہ ایک بہت الگ سا واقعہ ہے، بہت خوفزدہ کرنے والی چیز ہے، مگر وہ تب بھی میرے نبی سے بڑے ٹھنڈے انداز میں فرمانے لگی، آپ فکر نہ کریں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ پھر اپنے دعوے کی دلیل کے طور پہ کہنے لگی، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں نا، آپ تو درماندہ کا بوجھ اٹھانے والے ہیں نا، آپ تو فقیروں محتاجوں کو کما کے دیتے ہیں، آپ تو مہمانوں کی اتنی اچھی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو حق کے راستے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں، آپ کا رب کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کتنی پیاری تسلی تھی، ایک دفعہ بھی کوئی تانا نہیں، ایک دفعہ بھی حوصلہ شکنی نہیں، ایک دفعہ بھی گھبرائے ہوئے انسان کو اور گھبراہٹ میں ڈال دینے والی باتیں نہیں، ساری باتیں ایسی تھیں جو سکون دے دینے والی تھی۔ کتنے پیارے طریقے سے انہوں نے میرے نبی کی اچھی صفات ان کو یاد دلا کے پرسکون کر دیا۔ ان کی ان باتوں سے میں نے دیکھا میرے نبی میں بڑا حوصلہ آیا ہے۔ واقعی ایک اچھا ساتھی ہو جانا، سمجھدار ساتھی ہونا، زندگی میں کئی مصائب کو ہلکا کرنے میں مدد دیتا ہے، اور اگر ساتھی نادان ہو تو مصیبت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ میرے نبی پہ جو ہیبت تھی، جو خوف تھا، جو گھبراہٹ تھی، وہ اب دور ہو گئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی نے مرہم رکھ دیا ہو، اور مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ میرے نبی کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے پاس اللہ کا کوئی پیغام آنے والا ہے، جبھی تو وہ اتنا گھبرا گئے تھے۔ وہ ایسی کوئی امید نہیں رکھتے تھے کہ ان کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ جب میرے نبی کو کچھ تسلی میں دیکھا، تب خدیجہ بولی، آپ اٹھیں اور ورقہ بن نوفل کے پاس چلتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کچھ بتائیں ہمیں۔ میرے نبی آہستہ سے اٹھے اور خدیجہ کے ساتھ چل دیے۔ آج ہم یہاں تک کریں گے، انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ باقی بات ہوگی کہ ورقہ بن نوفل کے ہاں کیا بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرمائے۔